ہم اسی یسوع میں ناظرین آپ کی سلامتی اور میں آفتاب گل مسیح نیوز چینل پر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین آج ہم بھٹا مزدوروں کے مسائل کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پاسٹر خالد صاحب ہیں جو مذہبی رہنما ہیں۔ انہوں نے آج بھٹا مزدوروں کے ہمراہ سربراہ پاکستان مسلم پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جناب اسلم پرویز سہوترا صاحب سے ملاقات کی ہے۔ جی ناظرین، ہم آج پائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو بھٹا مزدوروں کے ہمراہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے کن مسائل کے اوپر ہوئی ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آئیے ہم انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ جی پائی صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ سب سننے والوں کو سلام۔ آج میں اور میرے کچھ ساتھی بھائی ہم آئے ہیں لاہور، اسلم پرویز سہوترا سے ملے ہیں اور بھٹے کے جو مسائل ہیں ان پر بات چیت کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہن بھائی کس قدر مشکلات کا شکار ہیں، اور بھٹے پر چونکہ وہ کام کرتے ہیں اور ان کو اجرت پوری نہیں دی جاتی، اور پھر وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ غلامی ایسی بڑی غلامی ہے جو نسل در نسل سے ہے۔ باپ نے قرض لیا، پھر بیٹا آ گیا، پھر آگے اس کا بیٹا آ گیا، اور یہ سالوں سے سلسلہ جاری ہے۔ اور ہمارے لوگ اتنے مقروض ہیں بھٹوں پر کہ ہر ایک خاندان پر لاکھوں روپے ہیں، اور اتنا زیادہ بوجھ ہے قرض کا کہ وہ دے نہیں سکتے، اور ان کے پاس کوئی امید بھی نہیں ہے کہ ہم کبھی یہ دے پائیں گے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو ان کو مزدوری بھی پوری نہیں مل رہی، اور وہ بھوک کا بھی شکار ہیں، ان کے وسائل ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں، تو وہ بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ ہفتے کے پیسے لیتے ہیں اور پورا ہفتہ بھی نہیں آتا، اور ہفتے سے پہلے ہی پیسے جمعرات آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مقروض در مقروض، نہ صرف بھٹے پر بلکہ کئی جو پھیری والے آتے ہیں ان سے بھی ادھار لیتے ہیں، اور وہ ادھار بھی ان کے اوپر ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے۔ تو یہ ایک غلامی کی زندگی وہ بھٹے پر گزار رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی بری حالت ہے ہماری قوم کی جو خاص طور پر بھٹے پر ہے۔ میں 25 سال سے بھٹا کے جو مزدور ہیں ان میں خدمت کر رہا ہوں بطور خدا کا خادم، اور میں نے یہ دیکھا ہے، اور سالوں کا میرا تجربہ ہے کہ ہماری قوم نہایت ہی کمزور اور پست زندگی بسر کر رہی ہے، اور بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، اور چھوٹی عمر میں وہ اینٹیں بنانا سیکھ جاتے ہیں، اور وہ ساتھ ایک مزدور کا کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب بچے بھی کام کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ تو یہ نہایت جو بھٹے کی زندگی ہے، غلامی کی زندگی ہے، اور میری دعا ہے خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ خدا ان کے لیے کوئی ایسے وسائل مہیا کرے جہاں سے ان کو آزاد کیا جائے۔ ضرورت ہے کہ جو ایسا درد رکھنے والے مخیر حضرات ہیں وہ اس کے لیے کام کریں، اور ہماری قوم کی حوصلہ افزائی ہو، ہماری قوم اوپر آئے اور یہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، جس طرح کی جو بھٹا فیکٹری ہے، 1000 اینٹ بنانے کے بعد 1850 روپے اس کی مزدوری ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بھٹا مزدور بھی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا بھٹوں کے اوپر جو ان کو ریٹ دیا جا رہا ہے کیا وہ ٹھیک دیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی آپ کو۔ سر، جو سرکاری ریٹ ہے وہ 1850 روپے ہے، آپ کو کتنا ریٹ مل رہا ہے وہاں پہ؟ آپ کو 1100 دیندے نے، 200 کٹتے ہیں، 900 نال خرچہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو آپ کے گھر کا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ کوئی نہیں، دکاناں تے ودھار کیاں دے 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 نے، کیاں دے نہیں دے دے نے، بس ایویں ہی۔ تو جو آپ کے بچے ہیں وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں جا رہا، بچے پڑھائے نہیں جاندے، اتنا پیسہ ہی نہیں ہوندا تے پڑھانے کتھوں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پاکستان مسلم پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جناب اسلم پرویز سہوترا صاحب۔ ناظرین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ۔ پاکستان کے اندر 2 بڑے قانون دیے ہیں، ایک تو جبری مشقت کے حوالے سے جو جبراً لوگوں کو بھٹوں کے اوپر کام کروایا جاتا تھا، دوسرا کڈنی کے خلاف ایک بڑی طویل انہوں نے جدوجہد کی۔ اس 2 قانونوں کو بنوانے کے لیے کئی مرتبہ انہوں کو پابند سلاسل بھی ہونا پڑا، کئی مرتبہ ان کو گرفتاریاں ان کی ہوئیں،
آئیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھٹا مزدور ہیں نہ تو ان کے بچے پڑھتے ہیں، نہ کوئی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی ان کو صحت کی سہولیات ہے۔ آئیے اسلم پرویز سوتا صاحب کی زبانی ہم سنتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بٹھا خشت فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور جو ہیں وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم، کھیل کود اور تعلیم حاصل کرنے کے ایام میں بچے بٹھا خشت فیکٹریوں پر اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے باوجود ان مزدور خاندانوں کو 3 وقت کی روٹی ملنا بڑا مشکل ہے۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ان لوگوں کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ 4000 روپیہ فی ہزار اینٹ بنانے کا ریٹ مقرر کرے۔ حکومت نے جو ان کے لیے 1850 روپے ریٹ مقرر کیا ہے، پورے پنجاب میں وہ مزدوروں کو نہیں مل رہا۔ جس طرح کہ بھائی منور نے بتایا کہ پہلے ہمیں 1000 روپیہ مل رہا تھا، اب ہمیں 1100 روپے کے حساب سے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سرکار ان لوگوں کے لیے اجرت مقرر کرتی ہے، سرکار کی ڈیوٹی ہے کہ اس پر عمل درآمد کروائے۔ میں جانتا ہوں کہ بٹھا مالکان جو ہیں وہ جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، ان کے بیٹے اے سی ہیں، ان کے بیٹے اے ایس پی ہیں، ان کے بیٹے ڈی پی او ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ آج تک باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 جو جبری مشقت کے خاتمے کا قانون ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہیومن لبریشن کمیشن پاکستان جدوجہد کر کے، بٹھا مزدور جدوجہد کر کے جو ریٹ مقرر کرواتے ہیں گورنمنٹ اسے نوٹیفائی کر دیتی ہے، لیکن گورنمنٹ کے نوٹیفائی کرنے کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ اگلا دوبارہ سے جو ہے وہ اجرت بڑھا دی جاتی ہے، اس کا گورنمنٹ نوٹس کر دیتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو۔ اجرت اور لیبر قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث بٹھا مزدوروں کو قانون کے مطابق اجرت نہ ملنے اور لیبر لا کے تحت انہیں سہولیات نہ ملنے کے باعث ہی بٹھا مزدور جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں۔ بٹھا مزدور جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں جبری بیگار میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار ہوش کے ناخن لے اور جبری مشقت کے خاتمہ کے قانون باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 پر عمل درآمد کروانے کے لیے تمام اضلاع میں نگران کمیٹیاں، ویلیجنس کمیٹیاں جو ہیں وہ مقرر کی جائیں تاکہ لیبر قوانین کے تحت اور جو اجرت کے متعلق مزدوروں کو شکایت ہے وہ دور ہو سکیں۔ قانون میں باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 کی شق نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ تمام شعبہ جات کے لوگوں کو ملا کر ایک نگران کمیٹی بنائے گا جس کا اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ جو نگران کمیٹی ہے مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 کو اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ لیکن افسوس پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں کسی ضلع میں باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 کے تحت ویلیجنس کمیٹی، نگران کمیٹی جو ہے فعال نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بٹھا مالکان جو با اثر ذمہ دار ہیں، جو بڑے بڑے جگیردار ہیں، ان کے اپنے ایم پی ایز، ان کے اپنے یو سی ناظمین، ان کے اپنے تحصیلدار، ان کے اپنے اے سی، ان کے اپنے ڈی سی، اسی لیے آج تک نہ کمیٹیاں فعال کی گئی ہیں اور نہ باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 پر عمل درآمد ہو سکا ہے۔ اب مزدور جاگ چکا ہے، پاکستان مسیحا ملت پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن ہر مزدور تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کو ان کے بنیادی حقوق کے لیے اویئرنیس دی جائے، تاکہ وہ جاگیں اور جدوجہد کریں اور اپنے حقوق مانگیں۔ اگر اس کو کوئی جرم سمجھتا ہے کہ اسلم پرویز سوترا اور مسیحا ملت پارٹی اور اس کے سارے قائدین یہ جرم کر رہے ہیں تو میں علانیہ کہتا ہوں کہ یہ جرم ہم بار بار کریں گے، جب تک زندہ ہیں یہ جرم کریں گے، مزدوروں کے حقوق مانگیں گے، مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے
अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मेरी इस्तदा है चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप बाउंडेड लेबर एक्ट 1992 पर अमल दरामद करवाने के लिए सो मोटो एक्शन लें। इससे बड़ा और कोई सानिया नहीं कि 1992 में बाउंडेड लेबर एक्ट 1992 जो है वो बना कि जबरी मशक्कत जो है वो गैर कानूनी है, और जबरी मशक्कत की तारीफ की गई कि जो किसी जिनस, जो किसी माल मवेशी या नकदी कर्ज के इवज काम करता है मजदूर, वो बाउंडेड मजदूर है और उससे मजदूरी लेने वाला जुर्म कर रहा है। अब जरूरत है कि हम सब इकट्ठे हों, हुकूमत को मजबूर करें ताकि वो बाउंडेड लेबर एक्ट 1992 पर अमल दरामद करवाए और अदालत उज़्मा और अदालत आलिया नोटिस लें ताकि भट्ठा मजदूरों को उनके हकूक मिल सकें। भट्ठा मजदूर खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। खुदा आप सबका हामी और मददगार। जी नाज़रीन, जिस तरह के सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम पार्टी जनाब असलम परवेज़ सोतरा साहब ने इस वाक़या की मजम्मत भी की और हुकूमत वक्त पर इससे मुतालबा भी किया कि हुकूमत वक्त इन भट्ठा मजदूरों के हाल के ऊपर रहम खाए। नाज़रीन, फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।